نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you all? Alhamdulillah. جزاكم الله خيرا. First off, I am very sorry about the last session. ISPO को बिल्कुल पसंद नहीं आई जो बातें हम कर रहे थे. लाइट चली गई थी तो अब्रप्टली वो एंड हो ही गया और मेरा ना डेटा चल रहा था ना वाईफाई चल रहा था तो आई कुड नॉट कंटिन्यू. तो इंशाल्लाह इस सेशन में बिफोर वी स्टार्ट विद इस सेशन की जो स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा, उससे पहले आई वांट टू डू अ क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट टॉपिक ताकि वी ऑल अप टू डेट और वो टॉपिक ज़रा राउंड ऑफ हो जाए. वो बिल्कुल एक अब्रप्ट एंड पे था तो वहाँ ना छोड़ दिया जाए. ठीक. तो what we were discussing last time was the core difference between discipline and motivation. ठीक. मोटिवेशन वो फीलिंग है जो आपको रात को 2 बजे एक मोटिवेशनल लेक्चर या एक मोटिवेशनल टॉक सुनने के बाद आपसे जिम प्लान्स बनवाती है. ठीक. रात को बैठ के आपको पूरा स्टडी स्केड्यूल बना के देती है एट 1 AM 2 AM कि कल सुबह से उठ के ये पढ़ेंगे. राइट. बट इफ इट्स लैकिंग डिसिप्लिन तो वो प्लान पहले तो इट वोंट बी पुट टू एक्शन. ठीक. पहले दिन ही जब आपको सुबह उठना पड़ेगा, ओ यार क्या क्या मुसीबत पाल ली है मैंने. और इफ बाय चांस मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग थी कि इट टुक यू थ्रू अ फ्यू डेज, तो फिर भी द मैक्स दैट इट विल टेक यू थ्रू जस्ट मोटिवेशन इज अ कपल ऑफ डेज, 3 4 5 days. उसके बाद वो अगेन इफ इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट थिंग, मतलब कंसिस्टेंटली 2 3 घंटे पढ़ना है, राइट, या जिम है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो इट विल इवेंचुअली वेयर यू डाउन और आप उसको छोड़ दोगे. ठीक. बिकॉज देर वॉज नो लास्टिंग फीलिंग दैट कुड कीप यू कंसिस्टेंट. राइट. अगर आप फीलिंग्स पे वाइब से मोटिवेशन पे चल रहे थे तो इट्स गोना डाई आउट. लेट सूनर और लेटर इट्स गोना डाई आउट. And one of the things that keeps motivation from actually leading to action is something in neuroscience या psychology जिसको कहते हैं the illusion of productivity. Yeah, in a more scientific term, it's called the dopamine peak. ठीक. होता क्या है कि when you're motivated and you make a plan कि मैंने कल से पढ़ना शुरू करना है या मैंने कल से जिम जाना शुरू करना है, मैंने वेट लूज करना है, मैंने कोई नई स्किल सीखनी है, मैंने कोई बुक पढ़नी है, तो आपका ब्रेन उस प्लान से ही एक डोपामिन हिट लेता है, आपके डोपामिन लेवल स्पाइक करते हैं एंड दैट सबकॉन्शियसली मेक्स यू फील लाइक यू अचीव्ड समथिंग. आपने अभी किया कुछ भी नहीं है. यू हैव नॉट स्टेप्ड इन टू द जिम येट. आपने अभी तक एक किताब नहीं खोली, लेकिन जस्ट मेकिंग दैट प्लान, जस्ट अपने आप को ये कह देना कि यार मैं कल से पढ़ूंगा, दैट गिव्स यू दैट डोपामिन हाई जो आपको फील कराता है कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया, मैंने कुछ किया है, मैंने को तीर मारा है. दैट इज द प्रॉब्लम विद मोटिवेशन. It gives you a false, an illusion of productivity. You were not productive, but you felt productive, right? और this happens because of that dopamine spike. वही डोपामीन जो आपको काम करने से मिलता है वही आपको उसका प्लान करने से मिलता है, बिकॉज योर ब्रेन हैज अ हार्ड टाइम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू. आपके ब्रेन को आपकी इमेजिनेशन में वो काम करना और एक्चुअल रियलिटी में वो काम करना, इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश के आपने किया है या नहीं किया. राइट. तो दैट्स द प्रॉब्लम विद मोटिवेशन. अच्छा, when you apply this from when you look at this from an Islamic lens as well ना, तो इस्लाम भी मोटिवेशन से ज़्यादा encourage करता है डिसिप्लिन को. why? because discipline is something that will keep you consistent. डिसिप्लिन इज नॉट कि यार आज मेरा दिल कर रहा था या आज मुझे बड़ा जोश चढ़ा कि मैंने आई वांट बी फिट, आई वांट बी फिजिकली फिट, तो मैंने आज से जिम जाना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज कि मेरा दिल करे या ना करे, जिम जाना आसान हो या मुश्किल हो, मेरी स्केड्यूल में फिट हो रहा हो या चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, मैंने अगर जिम जाना है इस टाइम पे, अगर मैंने 5 to 6 जिम जाना है तो मैंने 5 to 6 जिम जाना है, नो एक्सेप्शंस. ठीक.
That is discipline. Acha, discipline is what powers long term change, is what powers long term routines. Discipline is what leads to consistency. Consistency is something जो इस्लामिकली बहुत encouraged है, right? आपको एक हदीस का मफहूम ये मिलता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल, the most favorite deeds near to Allah are the ones that are small but consistent. ठीक, कम हो, छोटी हो, बट दवाम के साथ हो, उनमें रेपिटेशन हो, कंसिस्टेंसी हो. मैंने अगर ये इरादा किया है कि मैं लेट्स से आज मुझे बहुत जोश चढ़ा, बहुत मेरा ईमान का लेवल बहुत हाई था, और मैंने अब क्या किया कि मैंने इशा की 17 रकातें पढ़ी, फिर मैंने रात को उठ के 8 रकत तहज्जुद पढ़ी, और उसके बाद सुबह उठ के मैंने फजर भी पढ़ी, मतलब फजर की 2 सुन्नतें भी पढ़ी, फिर फजर भी पढ़ी, फिर इशराक भी पढ़ी. अब दिस इज समथिंग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आई एम गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन एक्सट्रीम. तो होगा क्या कि द मोस्ट लाइकली आउटकम इज कि आई विल बर्न आउट इन अ डे और टू, और मे बी अ वीक. ठीक, उसके बाद आई विल बर्न आउट, यार बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, मुझसे ये नहीं हो रहा, राइट? इससे बहुत बेहतर था कि मैं स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेता, कि यार मैंने ना अपनी सारी नमाजें, सारी फ़र्ज नमाजें मैंने जमात से पढ़नी, ठीक, नॉट दैट डिफिकल्ट, किया जा सकता है, राइट? It does not take up several hours of my day. It does not take away from my sleep. Right? तो मेरे लिए वो करना इतना मुश्किल नहीं है. इस पे मैं डिसिप्लिन बिल्ड कर सकता हूँ. राइट? अब जब मैंने इस पे डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया, तो फिर इट विल बी इजियर फॉर मी टू टेक द नेक्स्ट स्मॉल स्टेप. नेक्स्ट स्मॉल स्टेप क्या होगा? मैंने हर नमाज के साथ जो सुन्नतें मौक़दा थी वो पढ़ना शुरू कर दी. राइट? जब इसमें कंसिस्टेंट हो गया तो नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए, जैसे तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, राइट? बट स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स, दिस इज व्हाट एम्पावर्स एंड एनकरेजेस डिसिप्लिन, एज अपोज टू कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैंने सब सदका कर दिया, बहुत ईमान था मेरे पास, मैंने सब अपना माल सदका कर दिया, अब मैं बैठा हूँ. और अब इस एक्सपीरियंस की वजह से कि मेरे पास आज सैलरी आई, मैंने सब सदका कर दिया, अब पूरा महीना चलाने के लिए मेरे पास और पैसे नहीं है. अब इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं इतना डिमोटिवेट हो जाऊंगा कि शायद अगली दफा थोड़ा सा हिस्सा भी सदका ना करूं. राइट? द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन. डिसिप्लिन ये है कि मैंने अपना हर महीने का सेट कर लिया है कि मैंने अपना सैलरी का 10% में सदका करना है. राइट? इट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, लेकिन इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन अमाउंट कि मैंने इस महीने तो कर लिया, अगले महीने करने से पहले मैं सोचूंगा कि यार पता नहीं करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए. राइट? डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा है. तो दिस इज व्हाट इस्लाम एनकरेजेस एज वेल, स्मॉल कंसिस्टेंट डीड्स. अल्लाह ताला कुरान में जब अहले ईमान का या अपने पसंदीदा बंदों का तस्करा करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बयान करते हैं, तो क्या होता है? अल्लज़ीना हुम लिस्सलाति हाफिज़ून, वो अपनी नमाज की हिफाजत करने वाले हैं. राइट? वो अपनी नमाज पर दायम रहने वाले हैं, अपनी नमाज को कंसिस्टेंट रहने वाले हैं. इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया गया है इस्लाम में, कंसिस्टेंसी. राइट? और इस अच्छा, ये बात तो हो गई फ्रॉम एन इस्लामिक स्टैंड पॉइंट. राइट? आपकी यू नीड डिसिप्लिन फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. राइट? आपको कोई जॉब करनी है, राइट, उसमें भी टू डू इट इफेक्टिवली, डू इट प्रॉपरली, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड डिसिप्लिन. आपने अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटेन करनी, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी है, यू नीड डिसिप्लिन. राइट? आपने कोई स्किल सीखनी है, आपने पढ़ना है, यू नीड डिसिप्लिन. राइट? अच्छा, ये सारी चीज़ें इफ़ यू डू इट फ्रॉम अ प्योरली सेक्युलर लेंस, ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ क्यों? ताकि मेरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ताकि मेरी अच्छी जॉब लग जाए. अब इससे मेरा कोर फायदा क्या है? कि बस ठीक है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, जॉब लगनी. राइट? मैं इसी को एक ट्विस्ट दे के अगर अपनी नीयत इसमें इम्प्रूव कर लूँ,
इंटेंशन अपनी अप्रूव कर लूँ, इंटेंशन क्या बना लूँ कि मैंने पढ़ना है ताकि आई कैन बी एन एसेट टू द मुस्लिम उम्मा. अब मेरा वही काम जो मुझे पहले एक मुश्किल काम था, इट रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्ड सेल्फ कंट्रोल, उससे मुझे सिर्फ दुनियावी फायदा मिल रहा था, अब मुझे दीनी फायदा भी मिल रहा है, मेरी आखिरत में भी फायदा है मेरे लिए, राइट. और फ्रॉम जस्ट व्हाट, फ्रॉम चेंजिंग माय इंटेंशन. मैंने इंटेंशन चेंज की, वही काम उसका मुझे पहले कोई सवाब नहीं मिल रहा था, अब मुझे उसका अजर मिल रहा है, बिकॉज इट बिकेम इबादत. हमने सेशन वन में क्या डिस्कस किया था कि Muslim, the definition of a Muslim is a slave, an abd, right? Abd hona is just a matter of that mindset, of intention. आपका हर काम में इबादत कैसे आएगी, आपकी इंटेंशन से आएगी, राइट. आपने अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करनी है. वन इंटेंशन कुड बी कि मैं फिजिकली फिट होऊंगा, आई विल लुक गुड, मुझे अटेंशन मिलेगी, लोग मेरी तारीफ करेंगे. एक इंटेंशन ये हो सकती है कि ये बॉडी अल्लाह की अमानत है मेरे पास, इसकी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं इस इंटेंशन के साथ जब जिम जाऊंगा तो वो जिम जाना मेरे लिए इबादत है, राइट. तो दिस इज अगेन अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट जो आपके एक सीमिंगली बहुत नॉर्मल से काम को आपके लिए अजर का बायस बना सकता है. और आप जिस चीज़ को इबादत बनाएंगे वही चीज़ आपकी डिसिप्लिन में भी हेल्प करेगी, वही डिसिप्लिन आपकी बात में भी हेल्प करेगा. इट्स अ साइकिल, ठीक. आप नमाज के लिए उठते हैं सुबह फजर में, सुबह फजर में उठना रिक्वायर्स डिसिप्लिन. वो जब आप डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके एक जनरल डिसिप्लिन की आपको आदत पड़ रही है, राइट. यू स्ट्रेंथनिंग दैट डिसिप्लिन मसल, और वही डिसिप्लिन मसल बाद में आपको इबादत में हेल्प करेगा. इट्स अ साइकिल, ठीक. आपको वही डिसिप्लिन हेल्प करेगा अपनी बॉडी की केयर करने में. इफ़ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, आपको नमाज में, इबादत में ज़्यादा मज़ा आएगा. आपको नमाज में खड़े होने में थकन कम होगी, आपको रोज़ा रखने में फिटीग कम होगी, एग्जॉशन कम होगी, आप हज में बढ़ चढ़ के काम कर सकेंगे, इबादत कर सकेंगे, राइट. तो इट इज़ अ साइकिल. आपकी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन हेल्प्स यू बी मोर प्रोडक्टिव एट योर जॉब, इट हेल्प्स यू अर्न मोर, you with that extra money you can give more in charity, become a better Muslim, right. तो one thing reinforces the other. और एक पार्ट आप स्किप करोगे, एक पार्ट वीकन होगा, आपका डिसिप्लिन वीकन होगा, आपकी इबादत वीकन होगी, आपकी इबादत वीकन होगी, आपकी डिसिप्लिन वीकन होगा, डिसिप्लिन वीकन होगा, आपकी बॉडी फिटनेस वीकन होगी. इट ऑल फीड्स बैक टू वन अनदर, राइट. ये तो हो गया द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. अब लेट्स कम टू आज का टॉपिक, which is the relation between all of this and mental health, right. अच्छा, हमने सारी बात कर ली, we basically streamlined जो physical side of things, the process, आपकी body थी, right. but इंसान is not just a piece of flesh, is not just flesh and bones and blood, ठीक. इंसान, हमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि a human is a combination of three natures, ठीक. तीन sort of natures of existence हैं जो मिलके इंसान as a whole बनता है. There is the physical, the mental and the spiritual, ठीक. उर्दू में बोले तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या कहते हैं, आपका जिस्मानी वजूद, जिस्मानी वजूद या चलो जिस्मानी पे ही जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल उर्दू में नहीं जाते, ठीक. जिस्मानी वजूद, आपका जहनी या आपकी जो मेंटल एग्जिस्टेंस है ना, और फिर मेंटल को ही आप इमोशनल भी कह सकते हैं, बिकॉज इमोशंस एंड मेंटल are more or less the same thing, right. Emotions are just a product of your mental health. And spiritual या रूहानी वजूद आपका, ठीक. You can have a perfectly healthy body but still fail to actually achieve something
still fail to use it properly अगर आपकी mental health is not in good terms. ठीक? क्यों? क्योंकि to run this body, इस body को चलाने के लिए, to make sure it functions properly, you need to have your, again, computer किस तरह चलता है? There's hardware and there's software. Hardware खराब होगा तो software has no use. Software खराब होगा तो hardware has no use. Right? The body is the hardware. The mental side of things is the software. Your emotions are your software. ठीक? जब तक आपके emotions well regulated नहीं है, balanced नहीं है, आपकी spiritual side well nourished नहीं है, तब तक things won't work out. Right? Modern culture में एक sort of concept क्या आ गया है कि भाई you should always follow your feelings. You should always validate your feelings. आपको अगर दिल कर रहा है कुछ काम करने का तो करें, नहीं कर रहा तो ना करें. Right? If you feel like achieving something, if you feel like working for something, आपने कोई भी बात बस माननी नहीं है. अगर आपका if you feel like it तो ठीक है. अगर if the vibes are not matching तो छोड़ दो. The problem with this is कि if your mental health is suffering ना, अगर आप anxiety का शिकार हैं, if you're depressed, तो you will never feel like doing something productive. आपका system, it's a self-sabotaging cycle. अगर if any of you have experienced anxiety or depression or any kind of mental episode, तो you will know कि आपका बेड से उठने का दिल ही नहीं करता, आपका कोई काम करने का दिल ही नहीं करता. Your system sort of convinces itself कि I can't do anything. I can't do anything purposeful. I can't do anything productive. कोई सही काम मुझसे नहीं होता. This won't work out. Right? मैं पढ़ भी लूँ तो क्या फ़ायदा है? मैं उठ के खाना खा भी लूँ तो क्या फ़ायदा है? मैं उठ के नहा भी लूँ तो भी क्या फ़ायदा है? What's the point of life? Right? This happens when you're suffering mentally. और the problem is कि ये cycle break नहीं होगी जब तक you actively step out and do something. आप ये कहें कि मैं सिर्फ तब कुछ करूंगा जब मेरा दिल करेगा, तो आपका दिल इस cycle में करेगा ही नहीं. Your brain will keep convincing itself कि मैं तो कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसका कोई फायदा ही नहीं. Right? तो to break this vicious cycle, to break this loop, आपको अपनी फीलिंग्स को साइड पे रख के कोई प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा. कुछ अपने इस सर्कल से, अपने इस बबल से बाहर आके आपको कोई ऐसा काम that gives you a true sense of achievement करना पड़ेगा. Whether that is getting up and taking a shower, whether that is stop your scrolling and starting to study, whether that is getting up from your bed and going to the gym. जब तक आप वो स्टेप लेंगे नहीं, तब तक there is no way out of that mental spiral that your brain is in कि नहीं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता. Right? And we have to keep this principle in mind कि if your mood drives your action, तो फिर whenever your mood goes down, there is no way out of it. The only way out of it is कि if your actions drive your mood. ठीक? आपका भी दिल नहीं कर रहा, काम करना शुरू करें, इवेंचुअली दिल कर जाएगा. ठीक? आपका जिम जाने का दिल नहीं कर रहा, गेट अप, गो टू द जिम. वंस यू स्टार्ट, आपका दिल कर जाएगा. you will have something called summit fever. आपने काम शुरू कर दिया है तो अब उसको छोड़ना नहीं है ना, पूरा करके छोड़ेंगे. It's not an inherently bad motivation to have summit fever. ठीक? Short term में. Long term में it is the discipline that carries you. मेरा दिल नहीं कर रहा फिर भी जाना है, तो चला जाऊंगा, दिल कर जाएगा, फिर काम कर लेंगे. Right? तो if your actions drive your mood, तो फिर तो you can easily step out of any low cycle. आपको डिप्रेशन है, एक डिप्रेसिव एपिसोड चल रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, you will be able to step out of this. But if you have nothing productive to do, तो फिर the depression will keep taking you low and lower and lower and lower and lower till a point कि फिर आप कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे. ठीक?
اچھا، ہمارے یہاں تھوڑا سا ایشو کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی مینٹل ہیلتھ کو ایز اینی ادر سارٹ آف ہیلتھ دیکھتی نہیں. دیر از اے ٹیبو اراؤنڈ مینٹل ہیلتھ ان دیسی کلچر اینڈ سوسائٹی، رائٹ. ہمارے یہاں اگر کوئی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے لگے یا کسی سائیکائٹرسٹ سے جا کے ملنے لگے یا کاؤنسلنگ سیشنز لینے لگے، سو کیا سننے کو ملتا ہے؟ کیا یو گائز ٹیل می، کیا سننے کو ملے گا؟ گھر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، کسی کو پتہ چل جائے کہ مہد سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے؟ پہلا جواب کیا آتا ہے؟ Guys, اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے. بھائی لوگ کیا بولتے ہیں؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کو مسئلہ چل رہا ہے تمہارا؟ ایسی کون سی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سے بات کر لیا کرو. سب سننے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ نماز نہیں پڑھتے؟ او مائی گاڈ یس. یہ تو اچھا، آئی ہیو بین گوئنگ، میں پرسنل ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. آئی ہیو بین گوئنگ ٹو اے سائیکالوجسٹ سنس آئی واز ان گریڈ 5. ٹھیک ہے. مجھے اتنے لوگوں سے اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ بات سننے کو ملی، بھائی کیوں کیا مجھ سے نماز پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، تمہارا اپنا ایمان پہ ذرا فوکس کرو، تمہارے یہ سب مسئلے سالو ہو جائیں گے. بھائی لیٹس چینج دا اسکرپٹ سلائٹلی. اگر کسی کو نزلہ زکام ہو یا کسی کو کینسر ہو اور وہ اٹھ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بس نماز پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، دعا کر لیا کرو، صحیح ہو جاؤ گے. اس کو ہم یہ کیوں نہیں بولتے؟ وائی ٹو بی انسسٹ کہ نہیں اس کو جانے کی ضرورت ہے، وہ صحیح جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے دوا لے گا صحیح ہو جائے گا. لیکن آن دس سائڈ وی ہیو کمپلیٹلی میڈ اٹ ٹیبو کہ نہیں 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 نہیں، اس کی تو یہ تو اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کو ایشو ہے، اس کا مطلب آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، آپ کا ایمان پکا نہیں ہے. رائٹ. فرام مائی اون فیملی آئی ہیو ہرڈ دیز تھنگس. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح فزیکل ہیلتھ اور ڈیزیزز النسز آر اے نیچرل فنومینا جس کی ماڈرن میڈیسن نے اٹ ہیز کم اپ وتھ سولوشنز، رائٹ. اس کے بغیر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کوئی بندہ دوائی سے صحیح ہوتا ہے. ٹھیک، شفا صرف اللہ دینے والا ہے. لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جان نماز بچھا کے بیٹھ جائیں اور آپ کوئی ایفرٹ نہ کریں اپنی ہیلتھ امپروو کرنے کی. آپ صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، بس اگر اللہ چاہے گا تو صحیح ہو جائے گا. ہمیں اس اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. right؟ تو اسباب یہی ہیں، جب آپ بیمار ہوں تو جائیں علاج کروائیں، دوا لیں. ٹھیک، اس یقین کے ساتھ لیں کہ اگر میں نے ٹھیک ہونا ہے، میرے لیے شفا لکھی ہوئی ہے، تو یہ دوا تو صرف ایک ذریعہ، ایک بہانہ ہے. مجھے شفا دینے والا اللہ ہے، شافی الامراض اللہ ہے. سیم اپلائز ہیئر. اگر آپ جا کے ایک سائیکالوجسٹ سے بات کر رہے ہیں، اس سے اپنی ایشوز شیئر کر رہے ہیں، وہ آپ کو they're giving you strategies to help address those issues. تو پھر اس میں بھی یہی لاجک اپلائی کرنی چاہیے کہ جہاں اللہ نے میڈیسن اور میڈیکل ہیلپ اختیار کرنے کا کہا ہے، وہیں دس فالز انڈر دا سیم میڈیکل ہیلپ. دس از ناٹ کانٹرڈکشن آف قدر کہ نہیں آپ کو اللہ کی قدر پہ، اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے اس لیے آپ ادھر جا رہے ہیں. مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا.
اور مجھے اس بات پہ بھی بھروسہ ہے کہ اگر میں ادھر جاؤں گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو میں دنیا کے بیسٹ ترین سائیکالوجسٹ کا پینل بٹھا دوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رائٹ؟ تو وی نیڈ ٹو بریک دس ٹیبو کہ بھائی مینٹل ہیلتھ میں سفر کرنا، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کے ایشوز آر اے سائن آف ویک ایمان. پروف چاہیے اس بات کا. تو قرآن has several occasions where very noble personalities have suffered mentally اور ان کو اللہ نے کنسول کیا، ان کو اللہ نے وے آؤٹ دیا، ٹیکنیکس دی کہ کیسے اوور کم کرنا ہے اس کو. ڈز اینی ون ہیو اینی آئیڈیا کہ میں کون سی ایگزامپلس کوٹ کرنے والا ہوں؟ اینی تھنگ جہاں پہ مینٹل ہیلتھ ہیز بین ویلیڈیٹڈ ان دا قرآن. کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام، جزاکم اللہ خیر، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. حضرت یعقوب علیہ السلام، بائی دا وے ہر کسی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری یاد ہے نا؟ حضرت یعقوب از حضرت یوسف فادر. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو سیڈنس ہے اس کو قرآن بہت ویوڈلی مطلب ڈسکرائب کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام واز ان ایبسولوٹ گریف جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی چھوڑ آئے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے اپنی آئی سائٹ لوز کر دی تھی. دس از اے پروفٹ آف اللہ، اللہ کے نبی ہیں. ان پہ بھی آپ یہ فتویٰ لگائیں گے کہ ان کا ایمان ویک ہے، اس لیے یہ اتنا رو رہے ہیں، ان کو صبر نہیں ہے اللہ کی تقدیر میں، اللہ کی قدر میں. اگر ایک نبی اس بات پہ غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے چھین گیا، تو آپ اور مجھ جیسے لوگوں کو کیا کسی کے بچھڑ جانے پہ غم کا حق نہیں ہے؟ آپ اس کو بہانے کا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، there are limits to things. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ رونے پیٹنے لگ جائیں اور ماتم کرنے لگ جائیں اور آہو بکا کرنے لگ جائیں. there is an extreme. ٹھیک، لیکن ٹو فیل سیڈ، ٹو فیل گریف، ٹو فیل کہ دیر ہیز بین اے لاس، میں نے کچھ لوز کیا ہے، ٹو sit and remember them, to have a loss of productivity کہ مجھ سے جتنا کام میں پہلے کر رہا تھا وہ اب اس گریف میں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، میں اتنا پروڈکٹیو نہیں رہا. اٹ از کمپلیٹلی ویلڈ. رائٹ؟ قرآن اس گریف کو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ بھائی حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں، اپنے ان کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے رو رو کے اپنا کیا حال کر لیا، اب یوسف چلا ہی گیا نا، تو اب جو ہم رہ گئے ہیں ہم پہ مطلب اکتفا کریں، تو آپ کیا رو رو کے اپنی حال خراب کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں اللہ سے اپنے اس غم کا شکوہ کر رہا ہوں نا، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا. تو ایز لانگ ایز یو ناٹ افیکٹنگ ادر پیپل، تو پھر grief is a perfectly valid emotion. ٹھیک، give me another example from the Quran where grief یا sadness یا depression is validated. Anyone? Musa علیہ السلام, in what context? حضرت مریم سلام علیہا. Musa علیہ السلام after killing is also a good example. But Maryam سلام علیہا is the peak of mental health validation from a Quranic perspective. سورہ مریم میں نا if you read, actually let me open it up, بہت خوبصورت اور بہت ڈیٹیل آیات ہے. جب مریم سلام علیہا is pregnant and obviously she's unmarried, تو وہ ایک اچھا خاصا
اسٹریس ہے, ایگزائٹی ہے کہ یار میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی, کیا جواب دوں گی کہ مطلب خیر شادی شدہ ہو کے if I come up with if I show up pregnant, I show up with a newborn child, تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میں نے زنا کیا ہے, رائٹ. تو when she starts showing, when she starts becoming visibly pregnant, تو وہ شہر چھوڑ کے دور چلی جاتی ہے, رائٹ. اور وہاں پہ شی قرآن میں سورہ مریم آیا نمبر 22 آنورڈز ہے یہ کہ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تو پھر جب ان کا حمل ٹھہر گیا, when she conceived, تو وہ چلی گئیں, she withdrew to ایک ریموٹ پلیس, رائٹ, ایک جگہ جو ذرا ہٹ کے تھی, ذرا دور تھی, لوگوں سے دور تھی, رائٹ, وہاں لوگوں کو زیادہ آنا جانا نہیں تھا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اور پھر جو لیبر پینز تھے, when she is getting into labor, she is about to deliver the child, تو اچھا اب یہ یہاں پہ ایک مدر کی فیلنگس کو بھی ویلیڈیٹ کیا جائے, ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, اور ان کی مینٹل اسٹیٹ کو بھی یہاں پہ ایڈریس کیا جائے گا کہ جب لیبر پینز ان کو لے کے ایک فیچرز ان نخلتی کہ ایک کھجور کے درخت کے تنے تک لے گئے, اس کے نیچے تک لے گئے, وہاں جا کے وہ بیٹھ گئیں فرام دا پین آف لیبر. پھر وہ کہتی ہیں قولت, وہ کہتی ہیں یا لیتنی, کاش مت قبل هذا, کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. I wish I had died before this. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. اور میں مطلب بہت پرانی بھولی بھٹکی چیز ہو جاتی, مجھے کوئی میرا نام کو یاد نہ رکھتا اس سے پہلے. اب امیجن کہ وہ فزیکلی کتنے پین میں ہوں گی اور مینٹلی کس اسٹیٹ میں ہوں گی کہ شی از الون, شی از لونلی, شی ہیز نو آئیڈیا کہ یہ ساری سچویشن وہ لوگوں کو ایکسپلین کیسے کریں گی, اپنی فیملی کو ایکسپلین کیسے کریں گی, رائٹ. اٹس آل سچ a stressful, such traumatizing experience, right? اور وہ کہہ رہی ہے she's literally to that point کہ کہہ رہی ہے کاش میں مر گئی ہوتی, کاش میں مر گئی ہوتی, مجھے بھول جاتے لوگ, اس سے نہ گزرنا پڑتا, مجھے اس کرب سے نہ گزرنا پڑتا. اور اس ٹائم پہ how does Allah address her? کیا اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا ایمان کمزور ہے, تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اس کی قدر میں راضی رہو اور بس سب ٹھیک ہو جائے گا. What does he do? فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا. تو ان کے نیچے سے ایک آواز, ایک پکارا جاتا ہے ان کو, ان کے نیچے سے, اللہ تحزنی, گھبراؤ مت, do not grieve, غم نہ کرو, قد جعل ربك تحتك سريا, آپ کے رب نے آپ کے پیر کے نیچے سے ایک اسٹریم, ایک نہر بہا دی ہے, ٹھیک. پہلے تو کمفرٹ دیا گیا, ٹھیک, ڈونٹ اسٹریس, آپ کے لیے راستے بنائے جائیں گے. جس اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا ہے وہی اللہ آپ کو اس میں سے نکلنے کے راستے بھی دے گا, ٹھیک. نمبر 1 کمفرٹ, آپ کو وی گیو یو سورس آف واٹر, سورس آف کمفرٹ, ٹھیک. دا بایو یا پری میڈیکل اسٹوڈنٹس مائٹ نو دس کہ میڈیکلی یا مطلب جو ہوم برتھس والا کانسیپٹ ہے نا, اس میں واٹر برتھس آر اے ویری اپ اینڈ کمنگ فینومینا, بہت انکریج کیا جاتا ہے ٹو گیو برتھ ان واٹر, رائٹ, بیکاز دیٹ soothes the body, that acts as a sort of natural pain relief, اور اس کے بہت سارے اور فائدے ہیں, رائٹ. تو if you look at this from that sense, again بہت ساری چیزوں کو کمفرٹ دیا جا رہا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے, شی از ناٹ بینگ جسٹ گیون تھنگس. اب وہ جو میں نے انیشلی بات کی تھی نا کہ ایکشنز ڈرائیو یور موڈ, ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ شی کین اسٹل بی پروڈکٹیو, شی نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ ٹو ڈو سم تھنگ. کیسے؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, آپ ہلائیں اس درخت کو, یہ جو پام ٹری ہے نا, اس کی ٹرنک کو آپ ہلائیں,
تساقط علیکی رطبا جنیا، اس میں سے گر جائیں گے آپ کے اوپر فریش رائپ ڈیٹس، کھجوریں آپ کے اوپر گریں گی. ٹیک اے اسٹیپ، آپ کو اللہ چاہتا تو سامنے پڑی مل جاتی، خود ہی گر جاتی کھجوریں. نہیں، کیا کیا گیا؟ شی واز ٹولڈ ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو ٹیک اے اسٹیپ، ٹو ٹیک ایکشن، ٹو ٹیک کنٹرول آف ہر انوائرمنٹ. ٹھیک، یہ اس درخت کو ہلانے سے کیا ہوا کہ اٹ گیو یور برین اے سینس آف اکمپلشمنٹ، اے سینس آف اچیومنٹ، کہ میں نے کچھ کیا اور اس کے رزلٹ میں مجھے یہ کھجوریں ملی. ایک ایکشن ریوارڈ لوپ ہے جو آپ کے برین میں چلا. اچھا، آئی ایم ناٹ ورتھ لیس، آئی کین ڈو سم تھنگ، رائٹ، آئی کین سی مائی وے آؤٹ آف دس. یہ دس از دا قرآنز وے آف ایڈریسنگ ہر مینٹل اسٹریس، ہر مینٹل ہیلتھ، رائٹ. وہ شی از ایٹ اے پوائنٹ آف، مطلب سوسائڈل تھاٹس نا، کہ کاش وہ مر گئی ہوتی. اینڈ the Quran is addressing her کہ نہیں، ایسے نہیں، right؟ اس کے بعد کیا ہے؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، right؟ اس میں سے کھائیے اور پیئے تاکہ آپ کے دل کو کچھ سکون ملے، اپنے دل کو کچھ سکون دے، رائٹ، ریسٹ، گیٹ سم کمفرٹ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ کو کچھ لوگ دکھیں، تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو آپ یہ کہنے کہ میں نے تو نظر رکھی ہوئی ہے، نظر باندھی ہوئی ہے روزہ رکھنے کی. اچھا، بنی اسرائیل میں جو روزے ہوا کرتے تھے اس میں ان کو بولنا بھی منع ہوتا تھا، بلا وجہ یا unless absolutely necessary باتیں بھی ان کو کرنا منع ہوتی تھی، رائٹ. تو آپ اگر آپ سے کوئی سوال جواب کرے، اس کو بول دیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں جواب نہیں دے سکتی، میں بات نہیں کروں گا تم سے. کیا کہہ دیا گیا کہ لوگوں کو جواب دینے کا بھی جو سٹریس تھا وہ ان کے اوپر سے اٹھا لیا گیا. دس از ہاؤ مینٹل ہیلتھ از سپوز ٹو بی ٹریٹڈ. ٹھیک، کہ گیو یو سم انیشل کمفرٹ، اس کے بعد میک یو ٹیک چارج آف یور اون بیٹرمنٹ، رائٹ، میک یو ٹیک ایکشنز ٹوورڈز یور بیٹرمنٹ. اور اس کے بعد جو ان نیسسری لوگ ہیں، جن کے اوپینین میٹر نہیں کرتے، ان کو فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ رکھتے. چار لوگ کیا کہیں گے، forget about it. چار لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، انہوں نے کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہی ہے، چھوڑ دو. ٹھیک، فوکس آن یور سیلف، فوکس آن دا پیپل ہو آر امپورٹنٹ ٹو یو، آپ کی امیجیٹ فیملی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے سبلنگس ہو آر امپورٹنٹ ٹو یو. ان سے بات کریں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ کیا ایڈوائز کرتے ہیں آپ کو آپ کی سچویشن. That is how you're supposed to treat mental health, not as a taboo, not as something کہ بھائی اس کو تو کر ہی نہیں کچھ. یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کر رہی ہے تو آپ کا ایمان ہی نہیں. آپ کا ایمان از، ہم نے جو بات کی تھی نا کہ 3 نیچرز آف ہیومن، اگر آپ کی فزیکل نیچر، آپ کی فزیکل آپ کی فزیکل یہ باڈی سفر کرتی ہے تو آپ کا عبادت میں سے دھیان ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا؟ آپ کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا. سملرلی جب آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرتی ہے تو بھی آپ کا عبادت سے دھیان ہٹتا ہے. آپ کے لیے نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ سے لا لگانا مشکل ہو جاتا ہے. A human is a combination of all these 3 aspects: physical, emotional, spiritual. اسپرچول ہے آپ کے یہ روحانی، آپ کے ریلیجس پرسپیکٹو. اگر آپ کا ایمان ویک ہوگا تو آپ کے لیے آپ کے باقی سارے کام مشکل ہو جائیں گے. ٹھیک، آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرے گی کہ ایمان کی ویکنس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی سفر کرنے کا وجہ صرف اور صرف آپ کی ایمان کا ویک ہونا ہی ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ کے سفر کرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان بھی ویک ہو سکتا ہے. It goes both ways. It's a bi-directional relationship in between all these 3 natures. کوئی بھی ایک ویک ہوگی تو باقی دونوں کو ویک کرے گی. آپ کو پتا ہے آپ کی mental health can affect your physical body directly.
اس کو what do they call it, do we have pre-medical college students here? کیا کہتے ہیں when a psychological issue affects your physical body؟ اس کا ایک ٹرم ہوتی ہے نا، psychosomatic symptoms. Psychosomatic symptoms are those symptoms جو اصل میں جن کا روٹ کاز سائیکولوجیکل ہے بٹ دے مینیفیسٹ ان یور باڈی. مطلب میں نے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے، اسٹریسفل ایکنی از ون. میں نے مور ایکسٹریم ورژن آف دس از میں نے لوگوں کو پیرالائز دیکھا ہے بیکاز آف اسٹریس اینڈ انگزائٹی. لائک ایکچولی پیرالائز، دے کانٹ موو دیئر باڈی. روٹ کاز واز سائیکولوجیکل. اس کو ایڈریس کیا گیا، دا پیرالسس ریزالوڈ. تو وی ہیو ٹو اسٹاپ اگنورنگ کہ مینٹل ہیلتھ از ایکچولی امپورٹنٹ اینڈ وی ہیو ٹو. اب ہماری جنریشن میں دیر از مچ بیٹر ایکسیپٹینس فار مینٹل ہیلتھ، ایٹ لیسٹ میں نے یہ نوٹ کیا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو میک اٹ بیٹر کہ یہ چیزیں ریموو کی جائیں اور پھر تاکہ پیپل کین گیٹ دا ہیلپ دیٹ دے نیڈ. ٹھیک، getting help is not a sign of a weakness of your iman. Hazrat Zakaria is also an example when he had grown very old and his wife was unable to have children and Allah consoled him. ہاں ان کو اولاد دی گئی. تو ایسی بہت سے examples ہیں. I'll give you one more example and then end this portion. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الحزن جب 10 ہجری میں، ہاں 10 ہجری میں when his wife and his uncle passed, حضرت ختیجہ اور حضرت not حضرت ابو طالب، جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ was left alone without support, without external support جو چچا دے رہے تھے and without internal domestic support جو ان کی وائف دے رہی تھی. He was left alone. He was quite depressed. آپ سیرت پڑھیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ was lost. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. ان کا دعویٰ کا کام افیکٹ ہو رہا تھا، ان کی فیملی لائف افیکٹ ہو رہی تھی. He was genuinely struggling. اور اس میں وہ کیا سوچ رہے تھے، لوگ ان کو کیا تانے دے رہے تھے اور وہ خود بھی کیا پھر سوچ رہے تھے کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، وہی نہیں آ رہی. مطلب یہ کیا، واٹ از گوئنگ آن. اس ٹائم پہ واٹ ڈڈ اللہ سینڈ ڈاؤن؟ کسی کو پتا ہے کہ کون سی صورت اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی؟ Who knows? سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ is such a beautiful surah. If you actually read it now, it is such a hope inspiring surah of the Quran. جب رسول اللہ is in the depths of his depression تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا سنا رہے ہیں قرآن میں؟ والضحیٰ، قسم ہے ابھرتے ہوئی سورج کی، رائٹ، صبح کے بالکل ٹائم کی. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ بالکل ساکت ہو جاتی ہے، اٹس پیسفل، رائٹ. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے. کتنا ریلیف ہوا ہوگا رسول اللہ کو جو اپنی اس انگزائٹی میں کیا سوچ رہے تھے کہ یار میرا رب کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا. تعالیٰ کہنے نہیں، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد میں آنے والی جو بھی چیزیں، جو اگلی زندگی ہے وہ اس والی سے بہتر ہے کے لیے. جو بعد میں آپ کو ملے گا وہ بہتر ہے اس سے جو ابھی ہے آپ کے پاس. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کس مشکل سے نکالا ہے. اس میں آپ اتنے ڈپریسڈ اور اینکشس ہو رہے ہیں، فیصلہ آپ تھوڑی سی ریئشورنس دی گئی کہ نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کو ایسا اتنا کچھ دیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. یاد کریں کہ الم یجدک یتیما فآوی، جب آپ یتیم نہیں تھے اور ہم نے آپ کو شیلٹر دیا تھا.
اپنے آپ کو پناہ دی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. پھر اپنے آپ کو کیا پایا تھا؟ غالن کا لٹرل ترجمہ تو ہوتا ہے گمراہ. وہ اب اس طرح شان میں گستاخی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں. اس نے آپ کو ہدایت کا متلاشی پایا تھا. آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی اس وقت، رائٹ؟ آپ ڈھونڈ رہے تھے کیا صحیح راستہ ہے، اور اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا تھا، ہدایت دے دی تھی اللہ نے. آپ رائٹ، آپ کو کیا کیا؟ آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ ہدایت ڈھونڈ رہے تھے، آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، آپ کو ہدایت دے دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اس نے آپ کو محتاج پایا اور آپ کو غنی کر دیا، آپ کی ضروریات پوری کر دی. سب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا نا. تو اب آپ کیا کریں؟ اب یو ڈو دا سیم گڈ ٹو پیپل. کیوں؟ تاکہ اگین یو فیل پروڈکٹیو، یو فیل لائک یو اچیوڈ سم تھنگ اینڈ یو بریک آؤٹ آف دس لوپ. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو جو یتیم ہے اس کے ساتھ سختی نہ کریں، رائٹ؟ بی گڈ ٹو ہم، بی گڈ ٹو دا orphans. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور مانگنے والے کو، سائل کو جھڑک نہ دے، ڈونٹ ریپلس ہم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ کے رب کی آپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا کریں، ان کو بیان کیا کریں. رائٹ؟ اس سب سے کیا ہوگا؟ دس ول میک یور برین شفٹ ٹو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. کیوں؟ میں یتیموں کو، ان کا سختی نہیں کر رہا ہوں، ان کا خیال رکھ رہا ہوں، میں مانگنے والوں کی ہیلپ کر رہا ہوں. میرے رب پہ جتنی نعمتیں ہیں ان کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں. رائٹ؟ دس ٹیکس می فرام دیٹ نیگیٹو ڈپریسڈ مائنڈ سیٹ ٹو اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کہ نہیں، میرے اوپر بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان سے میں لوگوں کی بھی ہیلپ کر رہا ہوں. دس میکس می تھنک کہ نہیں، آئی ایم ناٹ ورتھ لیس، آئی ایم ناٹ پرپز لیس. میری زندگی کوئی مقصد ہے، میری زندگی کا کوئی بینیفٹ ہے. آئی ایم اے سورس آف گڈ ٹو دا پیپل. That makes me feel good. That makes me step out of that mental loop کہ نہیں میرا کوئی پرپز نہیں ہے. And I can restart my journey. I can restart feeling productive and doing productive tasks again. This is the Quranic approach to mental health. ہمیں اگین پڑھائی نہیں جا رہا، ہمیں بتایا ہی نہیں جا رہا کہ the Quran actually cares for you. اور ہمیں بتانے کی ضرورت کیوں پڑے کسی کی؟ اگر ہم خود قرآن سمجھتے ہوں، قرآن جس طرح ہم سے باتیں کرتا ہے اگر ہم ان کو براہ راست لائیو سمجھتے ہوں تو کوئی کیوں ہمیں یہ بتائے؟ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے. ہم خود قرآن کھول کے پڑھیں. آپ خود کبھی کسی مشکل وقت میں کھولیں سورۃ الضحیٰ، پڑھیں اللہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے. ہر صورت جس کانٹیکس میں نازل ہوتی ہے صرف اسی کانٹیکس میں پڑھنے کی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں کیا کہلاتا ہے یہ سبحان صورت کا، مجھے عربی کا ورڈ بھول گیا ہے. بیسکلی ایک صورت کا ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں وہ نازل کی گئی ہوتی ہے. یہاں پہ رسول اللہ کا کانٹیکس ہے نا، ان 10th ایئر آف پروفٹ ہوڈ، وہ تو اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے. ایک جنرل کانٹیکسٹ ہے فار ایچ اینڈ ایوری بلیور، آپ کے اور میرے لیے. جب آپ اور میں کسی مشکل وقت میں ہوں، قرآن کا یہ حصہ پڑھیں تو یہ آپ سے اور مجھ سے کیا بات کرتا ہے. ہمیں اگر عربی سمجھ آتی ہو، ہم کھڑے ہوں نماز میں، مسجد میں کھڑے ہوں، آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں اور یہ آیات تلاوت ہو، تو دل کو کتنا سکون ملے گا. آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو رسول اللہ کو یہ آیات سن کے مل رہا تھا، جو اللہ نے انٹینڈ کیا تھا اس کے پیچھے سکون، وہ ملے گا. This is why we need to engage with the Quran جس طرح the Sahaba used to engage with the Quran، جس طرح رسول اللہ used to engage with the Quran. وہ کریں گے قرآن ہم سے ویسی باتیں کرے گا جیسی ان سے باتیں کیا کرتا تھا. عقلی اینڈ نقلی کانٹیکسٹ، میں نے یہ ٹرمز تو نہیں سنی، خیر اس کو ہم کہتے تھے تعویل عام اور تعویل خاص. تعویل عام وہ ہوتی ہے جو کسی بھی چیز کی جنرل انٹرپریٹیشن یا جنرل میننگ لیا جاتا ہے وداؤٹ
the specific context, اور طویل خاص وہ ہوتی ہے جو اسپیسیفکلی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ نازل ہوا تھا وہ میننگ لیا جانا چاہیے اس کا. رائٹ؟ تو خیر دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. بٹ دس از mental health from Islamic point of view. اینڈ یہ چیز میں نے اس ویک میں ڈسپلن اینڈ موٹیویشن تھا اس لیے ڈالی کیونکہ وی آفن ٹرائی ٹو بلڈ اے ڈسپلن روٹین وداؤٹ فکسنگ دا مینٹل سائڈ آف تھنگس. ہم میں سے اکثر لوگ کسی نہ کسی مینٹل ایشو سے گزر رہے ہوتے ہیں ان لائف. رائٹ؟ اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ ایچ اینڈ ایوری چھوٹے چھوٹے ایشو کے لیے اٹھ کے کسی سائیکالوجسٹ کسی کاؤنسلر کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. لیکن if you need that help you should seek out that help. کیوں؟ because it will benefit not just your mental health, it will benefit your emotional regulation, it will benefit your physical health, and it will benefit your spiritual side. آپ کی عبادت بہتر ہوگی if you are emotionally regulated, if you're not depressed, if you're not anxious. آپ کی فزیکل فٹنس بہتر ہوگی if you're not depressed, and vice versa with each of these. تو یہ ٹھیک ہے we need to understand کہ اچھا ویسٹ میں ایک کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر تو مینٹل ہیلتھ سفر کر رہی ہے تو آئی ہیو جسٹیفیکیشن ٹو ڈو اور ناٹ ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. ٹھیک آئی ایم ڈپریس اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا. عبد پھر بھی عبد ہی ہے, سلیو پھر بھی سلیو ہے. یہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. لیکن لیٹس سے آپ کی نماز میں ایک ٹائم پہ ایک خشوع, ایک خشوع کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک پلیجر ہوا کرتا تھا آپ کے لیے نماز میں, پیشن ہوا کرتا تھا نماز میں. اب اگر وہ نہیں ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کر رہی ہے, آپ کو وہ پیشن نہیں مل رہا, ٹھیک ہے فائن. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ اسی کے پیچھے پہاڑوں کی طرف بھاگتے نہیں کہ نہیں میرا جب تک خوشو نہیں ہوگا تب تک میں نماز پڑھتا رہوں گا, دوبارہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے, یو آر سفرنگ, گیو یور سیلف سم مارجن. ٹھیک, بٹ وہ مارجن اتنا نہ ہو جائے کہ آپ کے وہ جو عبد کی بیسک ریکوائرمنٹس تھی وہ فیل ہونے لگی, نمازیں چھوٹنے لگی, فرائض چھوٹنے لگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, عبد ہے اپنی اس خشوع کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ اس ایشو کو بھی ریزالو کرے گا اور پھر اس خشوع پہ دوبارہ کام کرے گا, لیکن اپنے آپ کو اتنا لیوے دے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ابھی نہیں بھی ہے we will work towards it, we'll recover it. ٹھیک ہے, I won't drive myself crazy behind the fact کہ نہیں ابھی میری نماز میں خشوع نہیں آ پا رہا. ٹھیک, be gentle with yourself, be kind with yourself. آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ریکور کیا جائے. ٹھیک, فرائض پورے کیے جائیں, اپنے آپ کو فورس کر کے پورے کیے جائیں, لیکن ود دا ریسٹ بھی جاؤ گے. ٹھیک, آپ تہجد پڑھا کرتے تھے, اب تہجد میں آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی, ٹھیک ہے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیلز آتے ہیں. میں ایک ٹائم پہ بہت ریگولر تہجد پڑھا کرتا تھا, انفارچونیٹلی آج کل میری کبھی آنکھ کھلتی کبھی نہیں کھلتی. ڈز دیٹ میک می سلائٹلی سیڈ؟ یس. بٹ اگر میں اس کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل کر لوں تو دیر ول کم اے پوائنٹ جب میں اپنے باقی سارے کام چھوڑ دوں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. جو دور کی بات میرے لیے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. رائٹ, تو وی نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ بیلنس. اسلام از اے ریلیجن آف بیلنس. رائٹ, شدت پسندی ایکسٹریمزم ڈز ناٹ بینیفٹ اینی ون. رائٹ, ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ایز اے قوم ہم بہت ایکسٹریمسٹ بائی نیچر ہیں. یا تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جائے, دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جائے, یا تو ایکسٹریم لبرل ہو جائیں گے, ایکسٹریم دینی ایسے ہو جائیں گے کہ کسی اور کسی کھاتے میں نہیں گئے. بیلنس, درمیانہ راستہ. رائٹ, ٹھیک ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا ہے, لیکن اف یو آر ہیونگ ٹربل, مطلب I'll give you an example. گانے سننا is wrong. Ideally you should not be listening to songs in any capacity, نہ vocals only, نہ without music, مطلب کیونکہ there is nothing you're getting out of it, it's just pointless, it's a waste of time. لیکن چلو if you're fresh آپ میوزک چھوڑنا چاہ رہے ہیں
And if you choose to go to nasheeds, yeah, if you go choose to go to songs without music, तो that is acceptable. ठीक, आप उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट पे इमिजिएटली जंप करने की कोशिश ना करें मोटिवेशन की वजह से कि नहीं अभी छोड़ दूंगा. होगा क्या इन द एंड कि आप उस छोड़ने को रिग्रेट करेंगे एंड यू विल फॉल बैक इनटू म्यूजिक. आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. म्यूजिक छोड़ना मेरे लिए एक बहुत मुश्किल काम था. आई वाज अ वेरी avid music listener back in my days of jahiliya. छोड़ा, मुश्किल है. आई स्टिल स्ट्रगल विद इट. कभी किसी रोड ट्रिप पे गए, कहीं कजन्स के साथ गए, किसी ने गाने लगा दिए. अब उस ट्रिप के बाद अपने माइंड को वो करना कि नहीं म्यूजिक मैं, चलो उन लोगों ने लगा दिया, उन लोगों को कभी रोक लिया कभी नहीं रोका, लेकिन अपने कैपेसिटी में कभी भी नहीं. रुकना मुश्किल हो जाता है. बट दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स द टेस्ट. आजमाइश ही ये, इसी में जिंदा रहना है. राइट. तो व्हेन आई स्ट्रगल मोर, मैं क्या करता हूँ कि आई गो टू नशीद्स, आई गो टू नाथ्स. बहुत एक उसमें तो कभी मैं विदाउट म्यूजिक गाने भी सुन लेता हूँ. बट आई ट्राई टू स्टे अवे, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम म्यूजिक, क्योंकि वो तो एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना. हाँ, कॉम्प्रोमाइज यहाँ तक हो सकता है, इस लाइन से नीचे नहीं हो सकता. तो लुक फॉर कॉम्प्रोमाइजेस. आहिस्ता आहिस्ता टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. डोंट डिसाइड कि आज से ही सब छोड़ दिया और सब अच्छे काम शुरू. आहिस्ता आहिस्ता मेक श्योर यू डोंट बर्न योरसेल्फ आउट. Very important for your mental health, very important for your spiritual health as well. So, hey, that is, I took a bit more time than I wanted to, but open for questions. Do you guys have any questions, any thoughts you want to share? अपना कोई experience share करना चाह रहा है about this topic, about discipline and motivation, about mental health, anything and everything. Nothing. हमारे टीचर कहा करते थे कि अगर कोई सवालात ना हो ना, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं. इट मीन वन ऑफ टू थिंग्स. या तो सब कुछ समझ आ गया, या कुछ भी समझ नहीं आया. तो मैं आपसे हुस्न ज़न रखते हुए और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन और नॉट द सेकंड ऑप्शन. regardless, if there are any questions इससे related in general, कोई islamic questions हैं, तो we have the community, we have the discussion group, we have the question forum as well, right, on WhatsApp. तो उसमें शेयर कर दिए जाएं. if it's slightly more personal या private question, तो जो ग्रुप्स के मॉडरेटर्स हैं, सिस्टर साइड पे भी ब्रदर साइड पे भी, कोई मुझसे डायरेक्टली पूछना चाह रहा है, कोई सिस्टर्स के थ्रू मुझे क्वेश्चन भिजवाना चाह रहा है, फील फ्री. वी विल बी. Isn't it true that discipline is built up by motivation? I think not really. पता है क्यों? क्योंकि discipline is something that you do when there is motivation or when there is not motivation. ठीक? I can be, बहुत सारे दिन ऐसे होंगे कि मेरा जिम जाने का दिल नहीं करेगा. If I run on motivation, पर जिस दिन दिल नहीं करेगा, जिस दिन मोटिवेशन नहीं है, लाइक दफा करो यार. लेकिन if it is discipline that takes me there, मेरा दिल हो ना हो, आज गर्मी ज़्यादा हो या बारिश हो, जिम जाना है तो जिम जाना है. Right? That's discipline. वो, the thing with motivation is कि motivation is short lived. Motivation is your brain reaching a dopamine peak और उस पे making you do things. तो उस पीक पे आपने काम कर लिया, ओके हो गया, एक दफा हो जाएगा, दो दफा हो जाएगा. लेकिन वो न्यूरोकेमिकल पीक जो है ना, इट कांट टेक यू टू कंसिस्टेंसी. आपको शॉर्ट टर्म में तो हेल्प कर देगा, आपको शायद स्टार्ट करने में वो हेल्प कर दे मोटिवेशन, लेकिन इट वोंट कीप वर्किंग. तो दैट्स वेयर डिसिप्लिन स्टेप्स इन. दैट्स वेयर यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर रूटीन्स, डिसिप्लिन्ड इन योर प्लान्स, ताकि आप उसको लेके चल सकें इन द लॉन्ग रन. That's how long-term change comes into place, right? So yeah, I hope that answers the question. Any other questions?
I'm sorry, this was a lot of me speaking and a lot less interaction کیونکہ میں نے لاسٹ والا سیشن تھوڑا سا کور اپ کرنا تھا تو I had to rush through things اور مجھے انٹریکشن والے سیشنز رکھنے کا ٹائم نہیں ملا. انشاءاللہ from the next session I'll bring back the interactive bit. So I hope you guys learned something from today's session, and I hope we can, as the up and coming generation of Muslims, learn to change the problematic aspects یا the problematic standards جو ہمارے بڑوں نے سیٹ کر دیے. ٹھیک, جو problematic stereotypes اور culture ہمارے previous generation سیٹ کر دیا ہے, I hope we can break that for our generation and for the generations that follow. Right? May Allah Ta'ala help us in these goals, and may Allah Ta'ala help us in learning and applying His deen the way He meant it to be. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا everyone. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.